میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیے، ایک بچہ ایگزام ہال کے اندر جب جاتا ہے اور ایگزام دے دیتا ہے تو دینے کے بعد وہ یہ چاہتا ہے کہ جب ریزلٹ آؤٹ ہونے والا ہو تو میں ریزلٹ لے کر جب اپنے باپ کے پاس جاؤں تو مجھے شرمندگی نہیں ہونی چاہیے، مجھے افسردگی نہیں ہونی چاہیے، مجھے خجالت نہیں ہونی چاہیے، میں جاؤں تو بتاؤ ابو میرا یہ ریزلٹ ہے، دیکھو میں فرسٹ میں ڈسٹنکشن لے کر کے آیا ہوں، میرٹ لسٹ میں میرا نام آیا ہے۔ جس کے ذہن میں یہ خیال ہوگا کہ ریزلٹ کے بعد میں اپنے باپ کے سامنے شرمندہ نہ ہو جاؤں، پھر وہ پڑھائی کرتا ہے، وہ محنت کرتا ہے، وہ مشقت کرتا ہے، وہ راتوں کو جاگتا ہے، وہ ٹائم پاس نہیں کرتا۔ اے رسول اعظم کے دیوانوں، یہ مثال سمجھنے سمجھانے کے لیے ہے، اللہ کی ذات ساری تمثیل سے پاک ہے۔ قرآن کہتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جو اللہ سے ملنے کی تمنا رکھتا ہے، یاد رکھیں ہر ایک کو اللہ سے ملنا ہے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد۔ تو اب جس کو ملنا ہے، ملنے والے کی دو پوزیشن ہوتی ہے، ایک جب خدا سے ملو تو شرمندگی ہو، اور ایک جب خدا سے ملو تو تمہارے چہرے پر خوشی ہو۔ اللہ اکبر۔ تو جس کو شرمندگی کا خیال ہوتا ہے کہ میں شرمندہ نہ ہو جاؤں، اس کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ جس طریقے سے ایک بچہ یہ امید رکھتا ہے کہ ریزلٹ لے کر میں اپنے باپ کے پاس جاؤں تو مجھے شرمندگی نہ ہو، وہ محنت کرتا ہے، ایسے ہی جس کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ معبود برحق کی بارگاہ میں جب میں جاؤں تو وہاں میرا مولا مجھ سے ناراض نہ ہو، تو قرآن کہتا ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، نیک عمل کرو۔ تو آپ بات سمجھ گئے ہوں گے کہ جس طریقے سے ایک ریزلٹ اچھا لے کر باپ کے سامنے جانے کی تمنا رکھنے والا انسان محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، ایسے ہی جب ایک بندے کے دل و دماغ کے اندر یہ تصور بیٹھ جائے کہ مجھے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، رب کا دیدار کرنا ہے، اور رب قدیر جل جلالہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے وقت مجھے شرمندگی نہ ہو، تو قرآن کہتا ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، نیک عمل کرو۔ امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ کے دل و دماغ میں یہی تصور تھا کہ موت کا وقت مقرر ہے، جب آنی ہوگی تب آئے گی، لیکن مرنے کے بعد معبود برحق کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اللہ عز و جل کو منہ دکھانا ہے، رب قدیر جل جلالہ کے دیدار سے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا ہے۔ تو اب قرآن نے کہا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اللہ اکبر۔ ان کے گھر کا عالم تو یہ تھا، ہمارے یہاں کا معاملہ یہ ہے کہ ہم کسی مفسر سے قرآن کی تفسیر سن لیتے ہیں، کسی محدث سے حدیث کی تشریح سن لیتے ہیں، کسی کی کتاب سے ترجمہ قرآن، کسی کی کتاب سے قرآن فہمی کا جو ہے جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اور قرآن کے کچھ اسرار و رموز سیکھ لیتے ہیں۔ لیکن جس حسین کا عالم یہ ہو کہ باب مدینۃ العلم سے قرآن سیکھے ہو، ان کی قرآن فہمی کا عالم کیا ہوگا، ان کی قرآن کی سوچ کا عالم کیا ہوگا، ان کے قرآن کو پڑھنے کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جن کے والد کے قرآن فہمی کا عالم یہ کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر باپ کے نقطے کی تفسیر بیان کروں تو 70 اونٹ کتابوں سے لاد دیے جائیں گے، آخر ان کے علم کا عالم کیا ہوگا، قرآن فہمی کا عالم کیا ہوگا۔ یاد رکھیں اکابرین کی سچویشن یہ تھی، صحابہ کی سچویشن یہ تھی، تابعین کی سچویشن یہ تھی، اولیاء کاملین کی سچویشن یہ تھی کہ وہ قرآن پر عمل کرواتے تھے۔ خود فاروق اعظم کا عالم یہ تھا کہ جب تک کہ ایک آیت پر کما حقہ عمل نہ ہوتا، وہ دوسری آیت کے سیکھنے کے سلسلے میں تھوڑا سا گریز کرتے تھے کہ پہلے اس پر عمل کر لوں پھر آگے بڑھوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو بات یہاں پر واضح ہو گئی اور سمجھ میں آ گئی کہ جب ایک تصور دماغ سے نکل گیا، ایک سوچ دماغ سے نکل گئی کہ ہم کو رب سے ملنا ہے، اور جب ملے تو شرمندگی ہو یا ملے تو مولا خوش ہو، یہ تصور نکل گیا، اس لیے بدن میں سستی پیدا ہو گئی، عبادت میں کوتاہی پیدا ہو گئی، دل و دماغ سے عبادت کا جذبہ نکل گیا۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل و دماغ میں یہی بات موجود تھی کہ موت کا وقت مقرر ہے، جب آئے گا اور موت کے وقت موت کی وادیوں سے گزرنا ہوگا، تو رب قدیر
قدیر کے حضور حاضر ہوں گے، تو اب حاضر ہوتے وقت ہمیں پروردگار کی بارگاہ میں شرمندگی نہ ہو، اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ تو قرآن نے کہا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا۔ اب عمل صالح تو بہت مختصر لیکن جامع تعریف ایک مفسر نے کی ہے اور بڑی پیاری تعریف کی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں عمل صالح سے مراد یہ ہے ہر جائز کام خدا کی رضا کے لیے کرنا، یہ ہے عمل صالح۔ جو بھی نیک کام کرو کس کے لیے کرو؟ کس کے لیے؟ بولو، اللہ کے لیے۔ قرآن مقدس نے اس کی تاکید جا بجا فرمائی ہے، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ کمپلیٹ کرو اللہ کے لیے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کے لیے حج، بیت اللہ کا حج۔ یہ ساری تاکیدیں قرآن مقدس میں موجود ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک بات کہہ کر اخلاص کی ایک عظیم دعوت ہمیں عطا فرمائی، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ رب العالمین کے لیے ہے۔